الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. حضرات، قیامت کے دن کا جب تذکرہ ہوتا ہے، قیامت کے دن نئی زمین، نیا آسمان، سامنے جہنم کا آنا اور نامہ اعمال کے لیے ترازوؤں کا لگا دیا جانا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی وہ پولیس کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے طاقتور فرشتے جو ہیں، ان کا گھیرے ہوئے ہونا انسانوں کو، اور سامنے جہنم کا غصے کے اندر آ کے بپھرا ہوا ہونا، اور جہنم اس کا غصے کے اندر آ کے اس کی آگ کی تڑتڑاہٹ اور اس کی آواز اور اس کی چنگاریوں کا اونچی اونچی فضا کے اندر اڑنا، محلات جتنے ہوتے ہیں اس طریقے سے اتنی اتنی بڑی چنگاریاں، ان کا اڑنا، اور سب سے چھوٹی چنگاری جو جہنم کی وہ اوپر ہوا کے اندر تڑتڑاہٹ کے ساتھ اڑ رہی ہوگی، ایک اونٹ کے برابر۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرمائے، آل اولاد پہ رحم فرمائے۔ یہ منظر ایسے ہوں گے، ان مناظر کو دیکھ کے ایسی انسان کے اوپر دہشت طاری ہو جائے گی، ایسا ڈر، ایسی خوفناکی، انسانوں کے دل جو ہوں گے یہ ان مناظر کو دیکھ کے دہل جائیں گے، پتا پانی ہو جائے گا۔ انسان جو ہے، قیامت کے معاملات اس قسم کے جب بیان کیے جاتے ہیں قرآن و سنت میں، کوئی شک نہیں کہ وہ بہت سختی اور خوفناک دن ہوگا۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے سورہ المدثر کی آیتیں پڑھی ہیں،
اللہ پاک نے یہی بات کی ہے، فَإِذَا نُكِرَ فِي النَّاقُورِ، قیامت کے دن جب ناقور بجایا جائے گا، تمام انسانیت جو ہوگی اپنی قبروں سے اٹھ کے رب کے سامنے جب حاضر ہو جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بڑا مشکلات اور تکلیفوں اور پریشانیوں والا دن ہوگا وہ قیامت کا دن۔ آگے اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے اوپر وہ دن کبھی بھی نرم نہیں ہونا۔ اس کے بعد جو وقت آنا ہے کفار کے اوپر، اللہ کے منکروں، باغیوں، اللہ کے نافرمانوں کے لیے سخت سے سخت وقت آنا ہے اس کے بعد۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں، اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ یہ دنیا میں جو لوگ اہل ایمان نظر آتے ہیں اور جن کو لوگ پسماندہ کہتے ہیں، اور یہ ماڑے غریب لوگ جن کے بچے حافظ قرآن، قاری، یہ مسجدوں میں آنے والے، مسجدیں صاف کرنے والے، یہ پردے والی خواتین جنہیں پسماندہ کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ نہیں ان کو کہا جاتا، یہ وہ عورتیں اپنے خامند، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، خامدوں کا دین کا ایمان، یہ عورتوں یہ مرد جو ہوں گے ان کے دن ان کے لیے قیامت کا دن جو ہے اللہ پاک فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر، اتنی سختی کے باوجود اہل ایمان جو ہوں گے یہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ قیامت کے دن جو اصل میں جو سختی ہے یہ کفار اور منکرین کے لیے ہے، اللہ کے باغیوں کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا میں جو کچھ ہے کہ امیر آدمی یہ ہے، غریب ایسے پیدل چلتا ہے، امیر کاروں کوٹھیوں پہ ہوتا ہے، مال دولت کی وہ ریل پیل، بینک بیلنس، کوٹھیاں، ملازم، بڑا دبدبا، MNA MP، وزیر اعظم، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ مرنے کے بعد جو ہے وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے جسے ایمان کا سکہ کہتے ہیں، وہ جس کے پاس ہوگا خیر صرف اس کی ہے، اور وہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے قیامت کا دن خوفناکیوں کی ابتدا کا دن ہوگا۔ یاد رکھیں مرنے کے بعد کے جتنے معاملات ہیں یہ مومن اور غیر مومن جو ہیں یہ ان میں بڑا فرق ہے، وہ اس کے لیے سختیاں ہیں۔ مومن کے لیے تو قیامت کا دن جو ہے یہ اپنے پیاروں سے ملاقات کا دن ہے، یہ اولیاء اللہ سے ملاقاتوں اور صحابہ کرام اور انبیاء سے ملاقاتوں کا دن ہے، اور محمد الرسول اللہ کی زیارت اور ملاقات کا دن ہے۔ یہ تو مومن کے لیے قیامت کا دن تو آج تو اس کو جنت کی ٹکٹ ملنی ہے، یہ اس کے لیے خوشیوں، اس سے بڑھ کے کوئی خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ آج جس بچے کو پتا ہو آج مجھے گولڈ میڈل ملنا ہے، اسی طریقے سے مومن کے لیے وہ دن ایسا ہو کہ قیامت کے دن اسے پتا ہو کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اللہ نے راضی ہو کہ مجھے جنت کی ٹکٹ عطا کرنی ہے۔ ایسے خوشیوں، اللہ کی جنت کی ٹکٹ ملنے کا دن ہے، اس کے بعد جنت کی بادشاہیوں کا ملنے کا دن ہے، اور اس کے بعد اللہ کائنات کے رب کی رضا رضوان کے ملنے کا دن ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک شہنشاہ کائنات کی زیارت کا دن ہے۔ یہ شروع قیامت کے دن جب ہونا ہے تو اس لیے ایک مومن اور ایک غیر مومن، اس کا فرق یہ دنیا میں صرف یہ ہے کہ مومنوں کی کوئی عزت نہیں، ان کو کوئی سمجھتا نہیں، ان کو کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں 2 ٹکے کے آدمی ہیں، ان کی کیا عزت ہے، نہ MNA نہ MPA نہ عہدہ نہ فلاں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ دین پہ قائم رکھے، اپنے فضل اور کرم میں رکھے، لوگوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ایک دن آنے والا ہے بڑی عزتوں والا دن ہے،
اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے، اذا وقعت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، لوگوں جب وہ واقعہ سامنے آ جائے گا قیامت کے دن کا، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کو جھوٹ نہ سمجھنا، خافضۃ الرافعہ، یہ قیامت کا دن جو ہوگا، بڑے بڑے دنیا کے چودھری جو ہوں گے اپنے آپ کو سمجھنے والے، بڑے متکبر، بڑے ماڑے مالدار بے دین قسم کے، بڑی بڑی ماڈرن بے حیا بے شرم عورتیں، یہ آج دن ان کو ذلیل کرنے کا دن ہے۔ خافضۃ خافضۃ، یہ آج ذلو بڑے بڑے فرعونوں کو آج نتھلیاں ان کے ناکوں میں ڈال کے جہنم کے اندر پھینکنے کا دن ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے جو کسی قانون میں نہیں آتے تھے، آج جہنم کی زنجیروں میں پہنا کے اور زنجیروں کے ساتھ کڑے، اور ان میں اور ان زنجیروں کے ساتھ اس کو جس طرح کے کسی رسی کے، جس طرح کے یہ حکے کی نڑی کے اوپر وہ ایک دھاگا گول باندھتے ہیں، اس طرح جہنم کی زنجیریں جو ہوگی 70 گز لمبیوں میں ان کو پرو کے جہنم کے اندر ہل نہ سکے، آج وہ دن ہے، شروع ہو گیا۔ ایک مومن کے لیے تو خیر کا دن شروع ہو گیا۔ خافضۃ الرافعہ، رافعہ، رفعت کہتے ہیں اونچائی کو، اور آج کا دن ہی ہے قیامت کا دن جو ہے، یہ اونچائیاں ملنے کا بھی دن ہے۔ دنیا میں مومن کی کوئی عزت نہیں تھی، لوگ نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے، نہ کریں۔ آج دن ان کی رفعتوں، ان کی بلندیوں کا، وہ لوگ جو دنیا میں جن کا رزق پانی بھی پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے دین کو جنہوں نے نہیں چھوڑا، آج ان کے لیے بلند مقام ملنے کا دن ہے۔ آج مومن کی عزت ظاہر کرنے کا دن ہے۔ خافضۃ الرافعہ، مومن کے لیے آج بڑی عزتوں کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مومن کے لیے دن جو ہے قیامت کا جب دن آئے گا، یہ 50,000 سال کے برابر یہ دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کہاں ہوں گے ایسی خوفناک حالت کے اندر؟ کیا مومن بھی جو ہے وہ ویسے ہی پریشان اور تنگ اور گھبراہٹ میں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نور کے ممبر اور نور کی کرسیاں ان کے لیے قیامت کے دن میدان محشر میں لگا کے، ان کے اوپر جس طرح چھتریاں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے خاص قسم کے بادل ان کو سائے میں کر رہے ہوں گے، اور وہ نور کی ممبر اور کرسیوں کے اوپر ہوں گے۔ اہل ایمان، اور یہ 50,000 سال کا جو دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے اوپر یہ دن اتنا نہیں ہوگا 50,000 سال، فرمایا ہوگا تو 50,000 سال کا، لیکن مومن کے لیے یہ دن ایسے گزر جائے گا، فرمایا جس طرح کے ظہر اور عصر کے درمیان ٹائم کتنا ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے، یہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.25 گھنٹے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی ٹائم جتنی جلدی گزرتا ہے، مومن ایسی راحت اور سکون کے ساتھ ہوگا بیٹھا اللہ کے سامنے، اور کئی مومنوں کو نور کے ممبروں پہ بٹھا کے اللہ کے عرش کے دائیں طرف ان کو بٹھایا جائے گا، اور کئیوں کو اللہ کے عرش کے نیچے بٹھایا جائے گا۔ یہ دن مومن کے اوپر ایسے ہی گزر جائے گا جیسے ظہر اور عصر کے درمیان ٹائم گزرتا ہے نا، ایسے 50,000 سال گزر جائیں گے۔ اور مومن کئی مومنوں کے اوپر ایسے لگے گا جیسے ایک ساعت کہتے ہیں ایک گھڑی، یہ تقریباً 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کے برابر سمجھ لیں، ان کو ایسے لگے گا کہ گھنٹہ ہی ہوا ہے، ادھر پتہ چلے گا کہ 50,000 سال گزر گئے۔ اور کئی مومنوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح فرمایا دنیا میں تم نماز پڑھتے ہو نا، نماز پڑھنے کا جتنا ٹائم لگتا ہے، بس ان کو ایسے ہی ہوگا کہ ایک نماز پڑھی اور 50,000 سال زندگی کے گزر گئے ہوں گے۔ اور کئی نماز سے بھی کام کئیوں کا، اور کئیوں کے بارے میں ایسے مومن ہوں گے، قَتَدَ لِلشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَىٰ أَن تَغْرُبَ
فرمایا جس طرح یہ سورج کی ٹکی جب یہ ڈوبنے لگتا ہے نا، تو جیسے ٹکی اس کے جب ڈوبنے لگتی ہے تو اوپر سے جب یہ نیچے جاتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 11 منٹ، 9 منٹ، 10 منٹ لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر گیا۔ یہ ایمان، اہل ایمان، اور اپنے ایمان کی قدر کرو، اور ایمان کو سمجھاؤ، اور ایمان کو سنبھالو، اور بے ایمانیوں سے بچ جاؤ، اور گناہ سے، شرک سے، کفر سے بچ، اور نہ کم تولو، اور نہ جھوٹ بولو، اور نہ برے کام کرو، اور لوگوں نہ سود کا کام کرو، اور لوگوں اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، اپنی عورتوں کو سمجھاؤ، اور پردے میں رہیں، دین کے کام، اللہ کے دین کے اوپر چپ کر، اور دنیا گزر جانی ہے، آخرت نے تو کبھی گزرنا ہی نہیں۔ اللہ قیامت کے دن وہ آسانیاں ہی آسانیاں کر دے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو مومن کے لیے دن اتنا چھوٹا ہوگا، اور دوسرا جو ہوگا اللہ مومنوں کے درمیان اپنی رحمتیں جو ہوگی یہ تقسیم کرنا شروع کرے گا، بلا کے، یہ اللہ کے نزدیک ان کا یہ مقام ہے، اور دنیا میں تم کوئی مقام نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک تو ان کا مقام ہی بہت ہے۔ فرمایا اللہ اپنی رحمت کے 100 حصے قیامت کے دن مومنوں میں تقسیم کرتے۔ یہ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اور کئی لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رویہ ایسے ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں ان کے گناہوں کی معافی اللہ کیسے قیامت کے دن، یہ قیامت کا دن جو ہوگا اللہ ان کو کیسے معاف کر رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر کسی مومن کو اس کی مسلسل تھکاوٹ رہتی ہے، لوگوں ہم دیکھتے نہیں، ایک دن صبح سے لے کے پچھلے پیر تک مزدور آدمی وہ اینٹیں ڈو کے اور وہ ریت سیمت اٹھا کے کمر اس کی ٹوٹی ہوتی ہے، رات پتہ نہیں چلتا، اگلا دن آئے، ساری زندگی تھکاوٹ ہی ختم نہیں ہوتی۔ غریب لیکن ایماندار اگر مومن، فرمایا جس کی تھکاوٹ، اللہ فرشتوں کو یہ حکم دے گا، فرشتوں میرے مومن نے ساری زندگی، اور اس کو غریب میں نے بنایا تھا، اس کی تھکاوٹ کے عوض اس کے نامہ اعمال سے اتنے گناہ جو ہے یہ ختم کر دو۔ یہ مومن جو ہے اس کو نیند نہیں آتی تھی بیچارے کو، اس کو نیند نہ آنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں سے اتنے گناہ جو ہیں یہ ختم کر دو۔ یہ مومن، یہ اس کو چوٹ لگ گئی تھی، اس چوٹ کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں سے جو گناہ ہیں یہ ختم کرو۔ یہ مومن بے ہوش ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے بھی اس کے دنیا کے اندر بڑی پریشانیاں رہتی تھیں، ان پریشانیوں کے عوض اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو اتنے گناہ اور ختم کر دو۔ یہ میرا مومن بندہ جو ہے اس کو ایک دفعہ زندگی میں چلتے چلتے کانٹا چبھ گیا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کانٹا چبھ گیا۔ فرمایا کانٹا جو چبھا تھا نا یہ میرا بندہ ہے، مجھے مانتا تھا، اس کانٹا چبھنے کے عوض اس کے نامہ اعمال سے اتنے گناہ ختم کر۔ اللہ ایسے رحمتوں کو تقسیم کر رہا ہوگا۔ اور دنیا میں جو مومن نیکی کا کام کرتا ہے، جو نیکی، اللہ پھر اس کے گناہوں کو اور کیسے ختم کرے گا؟ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات فقلنا بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ فرمایا یہ میرا مومن، یہ زندگی میں اس نے وضو کیا، اور وضو تھا کرنا، بڑا سردی تھی، پانی ٹھنڈا تھا، اس نے میری بات پھر بھی مانی، وہ پانی جو ٹھنڈا تھا، وضو مشکل، اور اس نے مشکل میں بھی میری بات مانی، اتنے گناہ اور اس کے نامہ اعمال سے کم کر دو۔ یہ نماز کا انتظار کیا کرتا تھا، وہ ٹائم نہیں ہوا، وہ کتنا ٹائم باقی رہ گیا، اس انتظار کا بھی اس کو یہ ہے کہ اتنے گناہ اس کے نامہ اعمال سے ختم کر دو۔ اور یہ مومن جو ہے یہ مسجد کی طرف جب چل کے آتا تھا، جتنے قدم چل کے آتا تھا اتنی خطائیں اس کی اور معاف کر دو۔
یہ میرے گھر بیت اللہ میں آیا تھا، یہ چاہ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک۔ یہ پڑھ، یہ مومن اس وقت جتنے قدم اس نے اٹھائے ہیں اور اتنے گناہ اور معاف کرو۔ یہ اللہ کے گھر میں یہ طواف کر رہا تھا، جتنے قدم اٹھائے ہیں اتنے اور گناہ معاف کرو۔ اور اس نے پیدل نہیں چلا، یہ اونٹ کے اوپر تھا، گھوڑے کے اوپر تھا، اور گھوڑے نے جتنے قدم اٹھائے ہیں اتنے ہی گناہ اس کے اور معاف کر دو۔ یہ مومنوں کے گناہ جو ہیں قیامت کے دن اللہ کی رحمت تقسیم۔ اور کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن کسی بازار میں جاتا ہے اور جاتے جاتے بازار کے اندر دے، بازار دنیا کے اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض کے یہ غضب والی جگہ ہوتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، کم تولا جاتا ہے، 2 نمبری کی جاتی ہے، غلط وعدے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور بے حیائی کے یہ مرکز بازار جو ہوتے ہیں ان کو اس ناپسندیدہ مقام میں سے گزرنے لگا۔ اس وقت اس نے دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جس مومن نے بازار میں جاتے یہ دعا پڑھی ہے، 10 لاکھ گناہ اس کے نامہ اعمال سے اور کم کر۔ یہ مومن قیامت کے دن معافیاں مل رہی ہیں اللہ کی طرف، گناہ کم کرو، گناہ کم کرو، گناہ کم کرو میرے مومن کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اور ثواب تو الگ ملنا ہے، پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کرو۔ جس نے قیام کیا پچھلے سارے گناہ اس کے معاف کرو۔ جس نے لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کی، اور اس کے بھی پچھلے گناہ سارے معاف کر دو۔ فرشتوں کاٹا پھیرو ان کو، ختم کرو ان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس آدمی نے 1 روزہ عاشورے کا رکھا، فرمایا 1 عاشورے کا رکھا، اللہ کی طرف سے یہ اعلان، اور فرشتوں 1 سال کے پورے گناہ اور معاف کر دو۔ اور جس نے یہ عرفہ کا روزہ رکھا، جس دن حاجی عرفات میں موجود ہوتے ہیں اس دن کا آگے پیچھے نہیں، جس دن عرفات میں موجود ہوتے ہیں اس دن کا جس نے روزہ رکھا، اور فرشتوں اور 2 سال کے گناہ اور معاف کر دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور اعلان ہوگا، فرمایا کئی بندوں کے بارے میں یہ اعلان ہونا، اور یہ وہ بندہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرتا تھا، اور اس کے گناہ اگر سمندر کی جھگ کے بھی برابر ہیں، معاف کرو۔ اور یہ بندہ جو ہے یہ نماز تسبیح پڑھا کرتا تھا، اور نماز تسبیح پڑھنے والا جتنی مرتبہ نماز تسبیح پڑھے اتنی مرتبہ سمندر کی جھگ کے برابر گناہ معاف کر دو۔ اے فرشتوں، یہ بندہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ نماز کے بعد جس نے یہ والا او فرشتوں، اور سمندر کی جھگ کے برابر بھی گناہ ہیں، معاف کرو، اور پھر ثواب دے۔ چھوٹے یہ گناہ معاف کرنے کا حکم تھا، اور جب عطا کرنے پہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان۔ جس نے دنیا کی زندگی میں ایمان رکھتے ہوئے اے اللہ الحمدللہ
اللہ سب تعریفوں کے لائق تو تو ہے، نبیوں کو پیدا کیا تو نے کیا ہے، دنیا میں جو کچھ خیر ہے یہ تو نے عطا کی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ یا اللہ تعریف کے لائق تو ہیں، جسے چاہے جو تو کرے تعریف کے لائق تو ہیں۔ زمین و آسمان کی ذرہ ذرہ کی مخلوق تیرے سامنے سجدہ کرتی ہے اور تعریف کے لائق تو ہیں۔ پتا پتا تیری تعریف کرتا ہے، ذرہ ذرہ تیری تعریف کرتا ہے، قطرہ قطرہ پانی کا تیری تعریف کرتا ہے، ساری کائنات تیرے سامنے چکی ہوئی ہے، تعریف کے لائق تیرے۔ الحمدللہ، سب کچھ سمجھتے ہوئے کہا یا اللہ واقعی تعریف کے لائق تو ہیں۔ فرمایا اس کو اتنی نیکیاں دے دو، قیامت کے دن وہ جو نامہ اعمال جو ترکڑی ہوگی ترازو، اس کا ایک پلو جو ہے، ایک پلو میں اگر زمین آسمان رکھ دیا جائے تو پھر بھی کئی ترازو ایسے ہیں وہ بڑے ہیں، وہ ترازو بڑا ہے، یہ دونوں آ سکتے ہیں۔ فرمایا ترازو کا ایک پورا پلڑا بھر کے نیکیوں کا اس کو دے دو۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَ أَوْ تَمْلَأَانِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جس بندے نے سمجھ کے سوچ کے کہا سبحان اللہ، اللہ ایک تیری ذات ہے جو پاک ہے ہر قسم کی کوتاہیوں سے، ہر قسم کی غلطیوں سے، ہر قسم کی کمیوں سے، ہر قسم کے نقصان سے، ساری کائنات اکٹھی ہو کے بھی تیرا کچھ بگاڑ سکتی نہیں، تو پاک ہے اور تیرے لیے تعریفیں ہیں۔ یہ کہے فرشتوں اس کو نیکیاں دو، کتنی؟ فرمایا زمین سے لے کے آسمان تک جتنا فاصلہ ہے بھر کے نیکیاں دے دو اس کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب اللہ کی طرف سے رحمتیں ہو رہی ہیں، قیامت کا دن تو رحمتوں کا دن ہے مومن کے لیے۔ مومنوں ایمان نہ چھوڑنا، اور دنیا میں سیک کے لقمے لقمے کو مر جاؤ، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کا جو دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور تو اور نہ میرے نبی کو چھوڑنا، نہ اللہ کو چھوڑنا۔ یہ دنیا ختم، اور کہاں گئی ہماری نانیاں دادیاں پردادیاں اور تم نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے دین سے چمٹی رو، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا قیامت کے دن، اس کے نامہ اعمال آئیں گے 99 اس کے دفتر ہوں گے برائیوں کے سارے 99، اور کتنے حدیث کے الفاظ فرمایا جہاں تک نظر جاتی ہے نا، جہاں تک نظر جاتی ہے وہ دفتر یعنی کتابیں اتنی موٹی 99 ہوں گی کہ جہاں نظر جاتی ہے وہاں تک اس کے رجسٹرڈ ساری زندگی گناہ کر کے اس کو کہا جائے گا یہ تیرے ہیں، میرے فرشتوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، یہ تو نہیں سارا کام تو کیا ہے یا اللہ۔ وہ سمجھے گا اب گیا، اس کو کہا جائے گا چلو اپنا نامہ اعمال تلواؤ، وہ کہے گا اتنے میرے گناہ ہیں میں کیا تلواؤں؟ کہا گا ہم نے ایک تیری نیکی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ ایک دفعہ تو نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ایک دفعہ تو نے یہ کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں اللہ کے علاوہ، نہ کوئی ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو تیرا سکتا ہے، نہ کوئی رنج بخش ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی ذرہ بخش ہے، ساری بخشنے والا اللہ کی ذات ہے۔ جنہوں نے یہ بات کہی تھی ایک دفعہ، ہم نے لکھی ہوئی ہے یہ بات، تو طلع چل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 رجسٹرڈ ایک طرف رکھے جائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ دوسری طرف رکھا جائے گا، اور فرشتہ کو کہا اٹھاؤ بھائی، درمیان میں سے پکڑ کے فرشتہ جب ایسے اٹھائے گا فتاشت السجلات وثقلت البطاق ولا يثقل مع اسم اللہ شیء۔ فرمایا فرشتہ جب اوپر اٹھائے گا، ایک طرف اشہد لا الہ الا اللہ ہے اور ایک طرف 99، فرمایا جب اوپر اٹھائے گا وہ 99 رجسٹرڈ اوپر ہو جائیں گے، اشہد لا الہ الا اللہ وہ باری ہوگا نیچے چلا جائے۔ مومن کو دو مومن کو، یہ مومن کو دو، یہ نو مومن۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تھی، اے میرے پتر یاد رکھنا، میں تمہیں یہ ایک وصیت کر دوں، لا الہ الا اللہ اس کو یاد رکھنا، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا کو حاجت روا نہیں، نہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، نہ بیٹے بیٹیاں دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، اور یاد رکھ پتر لا الہ الا اللہ کہتے رہنا،
میں قیامت کے دن اگر 7 آسمان اور زمین رکھ کے لا الہ الا اللہ دوسری طرف رکھا جائے، رجاحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو. یہ نیکیاں بھر بھر کے مل رہی ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا تھا نوح علیہ السلام نے فرمایا 7 زمین، یہ 7 زمینیں اور آسمان، ان کو لے کے ان کا سارا جو مواد ہے یہ سب کو لے کے ایک کڑا بنا دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا وزن اوپر رکھے، لقسمتہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا وزن برداشت نہیں کر سکے، وہ ٹوٹ جائے گا وہ کنڈا سارا. جو یہ مومن کو قیامت کے دن مل رہا ہے، قیامت کے دن. اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بندے کو بلاؤ، اس کا نامہ اعمال کر. نامہ اعمال دیکھا گیا، یا اللہ اس کی نمازیں کام نکلی ہیں، اللہ ہمیں نماز کے پابند بنائے، ہمیں ہماری اولاد کو جو غلطیاں ہو گئیں وہ معاف. یا اللہ اس کا نامہ اعمال دیکھا گیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں کام نکلی. اللہ کی رحمت جوش میں مومن کے لیے ہے. فرمایا دیکھو حل عبدی من تطوع، دو دیکھو میرے بندے نے کوئی نفلی نماز پڑھی ہے، اے نفل اس نے پڑھے ہیں. اجاؤ رب رحمان کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے نفلوں کو فرضوں میں گن کے اس کا نامہ مال تول دو، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی. ثم تؤخذ الاعمال ولا ذلکم، اور اسی طریقے سے پہ سارے اعمال ہوں گے، یہ چل پڑیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا ادھر آؤ نا، ادھر آئے گا. اللہ اپنی رحمت کا پردہ اس کے اوپر کر کے نا، اے میرے بندے ادھر آؤ، تم نے پتہ ہے فلاں دن یہ چھپ کے کام کیا تھا گناہ، فلاں فعلت کذا وکذا وکذا وکذا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ، اور تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ کہے گا یا اللہ واقعی. کئی دفعہ بندہ چپ کر کے نا ایویں غلط حساب کرتا ہے، غلط اپنے حساب لگاتا ہے، ایویں کسی کو دھوکھا دیتا ہے. بھیناں نو کیڑا پتا ہے، جڑا مرضیہ نہ لکھوا دیو، جنوں مرضیہ وراثت دیو نا، وہ سمجھدا کوئی دیکھتا نہیں. فرمایا اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت مومنوں پہ کرے گا، پوچھے گا یہ تو نے گناہ کیا ہے؟ ہاں. کہ کیا؟ ہاں. تو دنیا میں نے کسی کو پتہ لگنے دیا ہے؟ پھر تو پچھلے اندر بھی گناہ کرتا، میں آسمانوں سے فرشتوں کو اعلان کرتا، زمین آسمان کی ساری مخلوق سن سکتی تھی، میں نے کسی کو پتہ نہیں لگنے، نہیں پتہ لگے، دیکھ لو، اور جاؤ میں نے دنیا میں پتہ نہیں لگنے دیا کسی کو. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا ہے، جاؤ میں قیامت کے دن تیرا پردہ رکھتا ہوں، تیرے گناہ ختم، اور نامہ مال دائیں ہاتھ میں لو، چلو جنت کے اندر پجو. یہ قیامت کے دن اللہ بندوں کے ساتھ ایسا عمل کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پھر یہ نیک اعمال جو ہیں، یہ روزہ ہے، یہ قیام ہے، یہ قرآن ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، یہ اللہ کے سامنے جا کے اہل ایمان کی سفارش کر رہی ہوں گی. اہل ایمان کھڑے ہوں گے اور یہ آ بھی جائیں گی، اور یہ لو اہل ایمان، اور پھاڑ یار تو جنت میں جا، میں تجھے معاف کرو آ کے آ بھی گیا ہوں. یہ ایسے، یہ سورہ بقرہ جو ہے، یہ سورہ آل عمران جو ہوگی، یہ اس کے لیے فَيُشَفَّعَانِ، فرمایا یہ جب اللہ کے سامنے جائیں گی تو بس بار بار ہی کہ نہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف، جاؤ میرا کلام ہی مجھے کہہ معاف کر دو اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل. اور پھر اس کے بعد اللہ کے جو انبیاء ہوں گے پھر یہ سفارشیں کر رہے ہوں گے، اور مومن جو ہے جنت میں تڑا تڑ جا رہے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد صحابہ یہ سفارشیں کر رہے ہوں گے، اس کے بعد صالحین یہ سفارشیں کر رہے ہوں گے، اور ایک ایک شہید 70 بندے اپنے خاندان کے جنت کے اندر لے کے جا رہا ہوگا. او پجو جنت کے اندر پجو، اللہ نے سیل لگا دی ہے جنت کی. قیامت کا دن جو ہے او پجو جنت میں پجو. اور پھر فرمایا کئی امت کے بندے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے جو ایک بندے کی سفارش ہی کریں گے، کئی 2 کی کریں گے، کئی 3 کی کریں گے. نیک اولاد کرے گی اپنے والدین کے لیے سفارش، اور پھر حافظ قرآن کی باری آئے گی، حافظ قرآن سفارش کر رہا ہوگا، اور پھر والدین بخشے جا رہے ہوں گے. اور سب جب کر جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہے گا نبیوں نے بھی سفارش کر لی، شہیدوں نے بھی کر لی، نیکوں نے بھی کر لی، فلانے نے بھی کر لی، اولاد نے بھی کر لی، فرشتوں نے بھی کر لی، حافظوں نے بھی کر لی، اور کئی بندے دنیا میں ایسے ہیں آپس میں یار دوست بڑے پکے ہیں، اچھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اپنے دنیا بندوں میں سے پہچانے یہ میرا یار ہے، یا اللہ اس کو بھی بخش دے، اللہ اس کو بھی بخش دے گا.
نیکوں کے ساتھ دوستی رکھو اور چھڈو کوئی دوستی ہے برے آدمیوں کے پاس، جی میں ایس پی کے ساتھ میری دوستی ہے، دھیان نہ گل کریں فلاں، اور کیا ایس پی ڈی سی فلانا یہ وہ وزیر اعظم تک کیا ہے، ایک حافظ کی جتی کے برابر نہیں ہیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں۔ پر میں نیک آدمی کئی ہوں گے قیامت کے دن اپنے یاروں کو پہچان کے کہیں یا اللہ یہ میرا بڑا اچھا دوست تھا، زندگی میں بڑا اچھا یا اللہ اس کو بھی اللہ کہے گا، اور سب نے سفارش کر لی، نبیوں نے، فرشتوں نے کر لی، شہیدوں نے کر لی، صحابہ نے کر لی، سب نے، حافظوں نے کر لی، اولاد نے اب کون رہ گیا ہے؟ اللہ پھر اپنے آپ کو رہے گا، کہے گا اب ارحم الراحمین ہی رہ گیا ہے، تو ہی رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایک بک بھر کے انسانوں کا جنت کے اندر رکھائے گا، میری باری آئی، اور اللہ کی مٹھی میں زمین اور آسمان جو ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ پوری زمین کو لے کے مٹھی کے اندر رکھ کے یوں کر لے گا، ایک مٹھی بھر کے انسانوں کی، اور جاؤ میری باری تھی نا، تم اتنے جنت کے اندر چلے جاؤ، اور جنت کے اندر یہ جا رہے ہیں لوگ۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ ہو گئے یدخل الجنت من امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت میں سے جو لوگ ہوں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے 70,000 بغیر حساب ولا عقاب ولا عذاب، فرمایا 70,000 بندے ایسے ہوں گے امت کے جن سے حساب پوچھا ہی نہیں جائے گا، کہو جنت کا دروازہ کھلا ہے، چلو پھجو جنت میں چلو۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے 70,000 نہیں بلکہ ہر 1,000 کے ساتھ 1,000 کے ساتھ 70,000 اور بندے بغیر حساب کے، اور پجو جنت پجو جنت پجو جنت میں۔ اللہ قیامت کے دن رحمتیں تقسیم کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ اتنے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا جنت کا دروازے کی مسافت دو، اس کے جو ادھر اور ادھر دو لکڑی لگی ہوتی ہے دونوں، فرمایا اس کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث وَهُوَ كَزِيزٌ مِّنَ الزَّحَامِ، اتنے لوگوں کو اللہ جنت کی طرف پجا رہا ہوگا کہ 40 سال کی مسافت کے برابر وہ دروازہ جو ہوگا اور اس میں بھیڑ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ کو بھی، اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ كَزِيزٌ مِّنَ الزَّحَامِ، فرمایا اس میں پھر بھی بھیڑ ہو جائے گی، اتنے جنت میں جائیں گے، اتنا بڑا دروازہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے، کفار جہنم کے اندر چلے جائیں گے یا جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ، فرمایا اللہ قیامت کے دن پھر بندوں کو 4 بندوں کو بلائے گا، فرشتوں کو کہے گا ان 4 کو ذرا جہنم کے اندر سے نکال کے لے کے آؤ۔ ان کو نکالا جائے گا، اللہ کے عرش کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں گے، جہنم کے اندر سے ان کو نکالا گیا، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ نے جو ان سے بات کرنی تھی قیامت کے دن وہ کرے گا۔ حدیث کے اندر یہ نہیں آتا کہ اللہ کیا ان سے بات کرے گا، جو ان سے بات ہوگی کرنے کے بعد اللہ فرشتوں کو کہے گا چلو انہیں واپس جہنم کے اندر پھینکے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 جو ہوں گے نا، ان 4 کو فرشتوں نے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا وہ بار بار پیچھے دیکھے گا، بار بار پیچھے دیکھے، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ، ایک بندہ بار بار پیچھے دیکھے گا اللہ کی طرف جہاں سے وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ پاک اس کہیں گے ٹھہراؤ اس کو، یہ بار بار پیچھے کیوں دیکھ رہا ہے بتاؤ؟ وہ کہے گا یا اللہ اے کائنات کے رب، کنت ارجو اذا اخرجتنی منہا اللہ تعیدنی فیہا، یا اللہ مجھے تجھ سے یہ امید نہ تھی کہ جہنم سے نکال کے پھر تو جہنم میں ڈال دے، مجھے تو یہ تھی کہ شہنشاہ کائنات نے نکال دیا ہے اب دوبارہ نہیں۔
ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मैं अल्लाह की रहमत से मैं तो मायूस ही नहीं हुआ, मैं तो नाउमीद ही नहीं हुआ। या अल्लाह मुझे उम्मीद ना थी कि तू कहेगा वापस इनको जन्नत में, तू तो अरहमुर राहिमीन है। जब निकाल दी है तो या अल्लाह निकाल ही दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की तरफ से फ़युनज्जी, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा। और ये मेरा बंदा जो कह रहा है ना मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी, मुझे तो उम्मीद थी, निकाल दिया तो निकाल दिया, मेरे इस बंदे को पकड़ के जन्नत का रास्ता दिखा दो, जाओ जन्नत के अंदर चला जाओ। क़यामत का दिन जो है ये अहले ईमान और दाढ़ियाँ रखी जाओ और नमाजें पढ़ते जाओ, ईमानदारी के काम करते जाओ, और दुनिया कहाँ टूट जाएगी और जाने दो जहाँ जाती है। और जो सोना चांदी इकट्ठा करना है इन्होंने करने दो, अपने ईमान जो है उसको पकड़ के रखो मजबूती। एक दिन आने वाला है जब बड़ी खैर मिलने वाली है अल्लाह की तरफ। जाने दो इस बंदे को, इसको जन्नत के अंदर जाने दो। इसने कहा है मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया एक आदमी को लाया जाएगा अल्लाह के सामने, उसको अल्लाह तबारक व तआला ये बात कहेंगे, ए मेरे बंदे तुझे याद है कि तुमने ये गुनाह किया था, याद है तूने ये गुनाह किया था, ये गुनाह किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको सारे गुनाह गिना के ना कि तुमने ये किया, ये किया, ये छोटे फरिश्तों को हुक्म होगा इसके जितने भी सगीरा गुनाह है ना सारे ला के इसके सामने रख दो, ये तूने किया है, ये तूने किया है। कबीरा गुनाह उनमें एक भी नहीं होगा। वो छोटे छोटे गुनाह जो उसके सामने होंगे वो ऐसे छोटे छोटे गुनाहों की लाइनें लगी होंगी। ए मेरे बंदे ये तुमने क्यों किया है। जो नेक आदमी है दुनिया में ये लोग कहते हैं ओ लोगों ओ गुनाह को ना देखो गुनाह छोटा है कि बड़ा है, और ये देखो किस बड़े की नाफरमानी तुम कर रहे हो। ये देखो वो छोटे छोटे गुनाह उसके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रखे जाएंगे। उसको ये तूने किया, ये तूने किया, ये तूने किया, ये क्यों किया था बताओ। तुम इससे बच भी सकते थे और तुम ध्यान इधर नहीं कर सकते थे और तुम्हें ऐसे का ऐसे नहीं कर सकते थे, बस वो तो हक्का बात है। अब मेरा क्या होगा। ये सारे ही सगीरा गुनाह हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी। अल्लाह कहेगा ओ फरिश्तों और इसके ये जितने गुनाह हैं ना ये सारे नज़र आ रहे हैं, वो छोटे छोटे गुनाह होंगे, ये सारे के सारे गुनाह जितने हैं ना इतनी नेकियां इसको दे दो। ये चुप होगा पहले, जब कहा जाएगा ना ये जितने गुनाह हैं इतनी नेकियां दे दो, हदीस में आता है वो बंदा फट के बोल पड़ेगा ए रब्बे या रब्बे ए मेरे कद अमिल तो अशिया अला अराहा हुना, या अल्लाह ठहर जा मैंने बड़े गुनाह भी किए हैं, मैंने बड़े 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 गुनाह किए हैं। या अल्लाह जब अता करने पे आया है तो बड़ों के मुताबिक भी मुझको बड़े बड़ी नेकियां अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीस में आता है जब उसने खुद ही एक बंदा गुनाह छुपाता है और ये कहता है या अल्लाह ठहर मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात का इमाम मुस्कुराना शुरू हो गया। रहे देखो ऐसे भी एक वक़्त आएगा अपने गुनाह खुद अल्लाह के सामने रखेगा कि नेकियां मिल रही हैं जितने गुनाह हैं ये, और नामा अमाल जो है ये उसके दायां हाथ में फिर दे। जब सारे गुनाह ही बदल गए छोटे बड़े नेकियां रह गई तो जो नेकियां रहेगी तो नामा अमाल दाएं हाथ में उसको देखेगा और जाओ जन्नत के अंदर चले जाओ तुम भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क़यामत का दिन जो है ये याद रखें अहले ईमान के लिए बड़े खैर और रफ़ हाफिज़तुर राफ़िया। क़यामत का दिन जो है ये बड़ी रफ़तों का मोमन के लिए उसको उठाएगा बुलंद करेगा। और यही बंदा जो दुनिया में तुम कहते थे कि टके का बंदा नहीं है, अल्लाह के नज़दीक इसकी कीमत करोड़ों अरबों खरबों ज़मीनों आसमान की कीमत से ज़्यादा इसकी कीमत है अल्लाह के नज़दीक। हमने तो इंसानों की इज्जत और कदर करते ही हैं ना, पैसे कितने इतने पास जी, ज़मीनें कितनी हैं, कितने प्लाट इसके पास हैं, बापडा के टाउन में ये है इसका, फलाने टाउन में ये है उसका, फलाने टाउन में इसका है प्लाट। बंदा क्या छोटा जब अल्लाह के और ये ज़मीन भी इधर रहेगी, ये सब कुछ इधर, आगे जाए न सिर्फ अमाल न जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें एक और आदमी की बात सुनाता हूँ। क़यामत के दिन एक आदमी को जहन्नम के अंदर से निकाला जाएगा।
نکالا جائے گا جہنم کے دروازے کے باہر، اس کو کر دیا جائے گا. وہ سامنے دیکھے گا ایک درخت ہے، درخت کے جو نیچے جڑ ہے وہاں پانی ہے. کہے گا یا اللہ مجھے جہنم سے نکال دیا ہے، تیری مہربانی، یا اللہ تو نے بڑا فضل کیا ہے، یا اللہ تو نے بڑا کرم کیا ہے، یا اللہ تو نے بڑی رحمت کی ہے، یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے، میں پانی پیوں، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں. کہا جائے گا اے بندے بتا اگر میں وہاں کر دوں تو پھر تو سوال نہیں کرے گا اور کوئی. اے نہیں نہیں بس 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 یا اللہ پانی پیوں گا، اس کی چھاؤں میں رہوں. وہاں جائے گا، پھر آگے دیکھے گا اس سے زیادہ ایک خوبصورت درخت اور بڑے عجیب و غریب قسم کے مشروبات جو ہیں اس کی جڑ کے قریب. اے یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے ہیں. اللہ کرے گا آدم کے بیٹے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اور سوال نہیں کروں گا. پھر اللہ اس کو معذور جانیں گے کہ اچھی چیز دیکھ کے انسان کا ایسا ہو ہی جاتا ہے. جا میرے بندے جا اس درخت کے قریب. پھر وہ تیسرا کہے گا یہاں تک کہ سامنے جنت ہوگی اور وہ قریب اتنا ہو جائے گا کہ جنت کے دروازے جو ہیں اندر باہر سے اس کے دروازے ایسے یہ شیشوں کے دروازے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر جنتی جو باتیں کر رہے ہوں گے نا ان کی باتوں کی آواز بھی باہر آ رہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں جنتی کیسے کیسے کہہ کے لگا کے باتیں کر رہے ہوں گے. اللہ ان جنتوں میں ہمیں بھی کرے اور ہم بھی کہہ کے لگائے وہاں. ہمارے ماں باپ پہ بھی اللہ رحم فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے دروازے کے باہر ہوگا. پھر اللہ سے کہے گا ایک سوال کرنا ہے بس اور. اے آدم کے بیٹے تو نے کہا تھا میں اور سوال نہیں کروں گا. اے ایک سوال بس. یا اللہ جب مجھے تو نے جہنم سے نکال ہی دیا جنت کے قریب کا، یا اللہ اندر ہی داخل کر دے ہاں جنت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہے. اور میرے بندے نے کہا ہے اور ہے تو میرا ہی بندہ نا گناہ گار تھا بے شک. لوگوں اور جتنے بھی گناہ ہو جائیں گناہوں سے بچو، لیکن اگر ہو جائیں اور ان میں شرک نہیں ہونا چاہیے، کفر نہیں ہونا چاہیے. اور فرشتوں جنت کا دروازہ کھول کے اس کو جنت کے اندر ہی داخل کر دو. جب یہ اللہ سے کہے گا جا یہ جنت بھی میں نے تجھے دی اور جتنی زمین تھی نا دنیا میں 10 زمینوں کے برابر اور جنت بھی میں تجھے عطا کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ کہے گا اتستہزئ منی وانت رب العالمین. یا اللہ تو رب العالمین ہے، میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا، مذاق تو نہیں کر رہا میرے ساتھ کہ مجھے 10 زمینوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی زمین اور جنت اور اس کے باغات اور میوے اور اس کی دودھ کی نہریں اور اس کے چشمے اور پاکیزہ عورتیں اور اس کے مختلف قسم کے پھل اور مختلف قسم کے ان کے اندر محلات یہ مجھے مل رہے ہیں. یا اللہ مذاق تو نہیں؟ اللہ کہے گا نہیں، اور میں جو ہوں لا استہزئ منک، اور میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا. اور پتہ ہے کیا ہے، میں رب العالمین ہوں، ولکنی علی ما اشاء قادر، اور میں جو کہوں میں کر سکتا ہوں، مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے. جاؤ میں نے تجھے سب کچھ ادا کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جب سارے بندے یہ آخری جنتی تھا یہ بھی جنت میں چلا گیا. اللہ نے دیکھا، صحیح مسلم کتاب الایمان، اللہ نے فرمایا دیکھا کہ جنت تو اتنی کھلی ہے، جنت میں تو جگہ ہی بڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ بڑا ہے، وہ واقعی غفور الرحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر جگہ بڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس وقت حدیث کے الفاظ ہیں ثم ينشئ اللہ لها خلقا بما شاء. فرمایا اللہ اتنی رحمتوں میں آیا ہوگا، خالی دیکھ کے پسند نہیں آئے گی کہ جنت خالی ہے، اللہ نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کو بسا دے گا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے دنیا اور آخرت اچھی بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.